بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آپ کے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث کی تمام بکس ہیں، تو ان میں سے میں مشکوٰۃ شریف، یہ حدیث کی بک وہ ہے جس میں ان تمام احادیث کی کتابوں میں سے جتنی بھی احادیث ہیں اس بک میں وہ ساری ایڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مشکوٰۃ شریف میں اس کو انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے احادیث کا، تو جتنی احادیث ان تمام بک میں ہیں وہ اس بک میں ان کے چیپٹرز بنا کے تو تمام جو ہیں وہ اس میں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ اب یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ان اتنی بکس کو ایک بک میں کیسے جمع کیا گیا ہے، تو یہ دیکھیں، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، اس کو حضرت عائشہ نے بھی روایت کی ہے، حضرت عمر نے، حضرت ابوبکر نے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، ابو ہریرہ نے، ابن جو ہے وہ عبداللہ بن عباس نے، اور ابن مسعود نے، اور مینی جتنی، ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے، تو وہ ان سب کو بار بار اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے بھی حدیث لکھ کے لکھا ہوا ہے کہ جی رواہ ابو ہریرہ یا رواہم، اس طرح سے جو ہے نا وہ مطلب نیچے لکھا ہوا ہے ان کے۔ لیکن یہ مشکوٰۃ شریف میں ایسے ہے کہ انما الاعمال بالنیات لکھا ہوا ہے ایک دفعہ، اس میں پھر ان تمام بکس کے وہ تمام راویوں کے نام لکھتی ہیں نیچے کہ اور ساری کتابوں میں بھی لکھتی ہے کہ اس بک میں ہے یہ والا، اور یہ ان راویوں سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک بات لکھی گئی ہے لیکن نیچے سارے راویوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں، اور اوپر ایک ہی بات کو بار ہر راوی کے نام کے ساتھ رپیٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں یہ والا ڈفرنس ہے اس کتاب میں اور ان دوسری کتابوں میں۔ تو اس کتاب میں یہ تمام کتابوں کی احادیث موجود ہیں، اس میں چیپٹرز بنے ہوئے ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے، اس میں یہ ابو مسلم، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث ہیں۔ سیکنڈ جو اس کا چیپٹر ہے اس میں سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، یہ ساری کتابوں میں سے جو احادیث ہیں وہ لکھی، اس کو سیکنڈ چیپٹر۔ اور تھرڈ چیپٹر اس میں وہ ہے جو ان تمام کتابوں میں ضعیف الاسناد احادیث ہیں، وہ بھی اس کا بھی ایک چیپٹر علیحدہ سے ہے۔ تو اس میں تمام جو ہے نا وہ میں اس کو آپ کے سامنے اوپن کرتی ہوں۔ ہم چونکہ پڑھیں گے روزوں کا بیان پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی کل یہ احادیث ہیں، یہ دیکھیں 1956 سے لے کے 2108 تک ہیں اس کی ٹوٹل احادیث ہیں یہ والی۔ تو اس کو میں آپ کے سامنے اوپن کرتی ہوں، یہ دیکھیں جی، اس میں 153 احادیث جو ہیں یہ بخاری اور مسلم میں سے لی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ٹوٹل جو ہیں وہ 153 ہیں، اور صحیح الاسناد جو ہیں وہ 114 ہیں، اور 39 جو ہیں اس کی ضعیف احادیث ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گی، اور اب آپ خود اس کو جج کریں گے کہ ہر حدیث کے نیچے یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کن راویوں سے لی گئی ہے اور کس بک سے لی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، متفق علیہ، ٹھیک ہے۔ یہی حدیث اگر دوسری بک میں ہوگی تو اس میں سیپریٹلی لکھا ہوگا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیا جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ہی حدیث میں 3 جو ہے نا وہ روایتیں بیان کر دی ہیں، کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جنت کے دروازے اور جہنم کے دروازے، اور ایک روایت میں رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس میں اور اس بک میں ڈفرنس ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، ان میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہے کہ اس میں تمام جو ہے نا لوگ، تمام صحابہ کرام متفق ہیں، تمام راوی متفق ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کرے،
تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ متفق علیہ۔ اس حدیث پہ بھی تمام راویوں کا اتفاق ہے کہ یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی، اور جو ساری بکس میں یہ لکھی ہوئی ہے یہ بات رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جو شخص ایمان و اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے۔ اس میں کہیں پہ بھی احادیث کے الفاظ میں کہیں میں بھی آپ کو لفظ تراویح نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظ تراویح جو ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، تو اس کے لیے بھی آپ مزید سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ ابھی چونکہ ہم ریسنٹ اس کو جو بھی نام دیتے ہیں ہم اس کو نماز تراویح کا ہی دیتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو بریکٹ میں بھی لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ صرف ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے، کوئی نہیں لکھا ہوا کہ وہ اونلی 20 ہی کرے گا، وہ 30 بھی کر سکتا ہے، 100 بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کم بھی کر سکتا ہے، 10 بھی کر سکتا ہے، 8 بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اس کی مقدار بھی نہیں لکھی ہو۔ آگے چلیں ہم دیکھتے ہیں، مے بی آگے ہمیں کہیں مل جائے۔ اور یہ آپ بے شک آپ جو ہے بک سامنے رکھ لیں، کسی چیز میں کنفیوژن آتی ہے خود بکس کھول کے دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کے سوا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ وہ اپنی خواہش اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک فرحت و خوشی تو اس کے افطار کے وقت ہے، جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی اور ہذیان سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی اسے برا بلا کہے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ متفق علیہ۔ اچھا، میں ایک دفعہ مجھے نا اس کے مطلب تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی ہے، میرے مطابق مجھے اس کی تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی، تو میں سمجھ لیتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ کیا عربک میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے جو اس کا ترجمہ یہاں پہ ہویا ہوا ہے۔ وعن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا فرماتے ہیں، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم کا ہر عمل یضاعف الحسنۃ بعشر، ابن آدم کے ہر عمل کو دگنا کر دیا، 10 گنا کر دیا جاتا ہے، امثالھا الی 700 ضعف، یعنی اس کو 10 گنا تک یا 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، الا الصوم، ابن آدم کے ہر عمل کو کسی عمل پہ اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، کسی عمل پہ اس کو 100 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن جو صوم ہے، جو روزہ ہے، فإن لی وأنا أجری بہ، وہ انسان میرے لیے ہی رکھتا ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اس کا اجر 10 گنا 70 گنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ بس اسی میں مجھے آ رہی تھی کنفیوژن، تو وہ دیکھیں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جھکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، خیر و بلائی کے طالب آگے بڑھ اور شر کے طالب رک جا، اور اللہ کے لیے جہنم سے آزاد کردہ لوگ ہیں، اور ہر رات ایسے ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے آگ سے۔ اُتَقَاءُ کا مطلب ہوتا ہے یعنی گردنوں کو چھڑوانا، تو جہنمیوں کو جہنم سے قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور امام احمد نے اسے کسی صحابی سے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے یہ حدیث غریب ہے۔ غریب حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں
کسی اور معنی میں بھی گنجائش ہوتی ہے، یعنی ایک بات ایسی ہوتی ہے نا جس میں 2-3 اس کے معنی نکل سکتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، اس کے اور معنی بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہاں پہ بیان نہیں ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پہ فرض کیا ہے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطان بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس کی خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا۔ رواہ احمد اور نسائی۔ اب یہ دیکھیں احمد اور نسائی یہ کتابوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کتابوں سے یہ والی حدیث لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اچھا عبداللہ بن عمر ہیں، یہ عمر نہیں ہے، جس کے آگے واو ہوگا وہ امر ہوگا، امر، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما، اور قرآن عرض کرے گا، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، ٹھیک ہے جی، یہ بک کا نام نیچے مینشن ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تمہارے پاس آیا ہے اس میں ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر قسم کی خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا، اور اس کی خیر سے محروم ہر شخص ہر قسم کی خیر و بلائی سے محروم ہے، اور اس کی خیر سے محروم شخص ہر قسم کی خیر و بلائی سے محروم ہے، یعنی جو رمضان کی رحمتوں سے ہی محروم رہا گویا اس کی زندگی میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری روزے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، شعبان آخری دن، رمضان سے ایک دن پہلے، لوگو ایک بابرکت ماہ عظیم تم پہ سایہ فگن ہوا ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ نے اس کا روزہ فرض اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ دیکھیں اس کا روزہ فرض اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے، جس نے اس میں کوئی نفل کام کیا تو وہ اس کے علاوہ باقی مہینوں میں فرض ادا کرنے والے کی طرح ہے، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اس کے علاوہ مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ وہ ماہ صبر کا ماہ ہے، ایک منٹ میں دیکھوں یہ وہ ہے یا یہ ہے، اچھا وہ ماہ، چونکہ وہ ایک مہینہ وہاں پہ ہوا ہے نا تو اس سینس میں وہ مہینہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ماہ صبر ہے، جبکہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ وہ غم گساری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں کسی روزہ دار کو افطاری کرائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا سبب ہوگی، اور اسے بھی اس روزہ دار کے مثل ثواب ملتا ہے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم روزہ دار کو افطاری کرائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دیتا ہے جو لسی کے گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے کسی روزہ دار کی افطاری کراتا ہے، اور جو شخص کسی روزہ دار کو شکم سیر کر دیتا ہے تو اللہ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، تو اسے جنت میں داخل ہو جانے تک پیاس نہیں لگے گی، اور وہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول اشرا رحمت، اس کا وسط مغفرت اور اس کا آخر جہنم سے خلاصی ہے، اور جو شخص اس میں اپنے مملوک سے رعایت برتے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو دیکھیں اس میں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو کھلا جو ہے وہ مساجد میں بھی افطاری کا اہتمام کرواتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ رزق دیا ہے تو وہ جو ہے وہ اتنی زیادہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہ کتنے خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ وہ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر عنایت فرمائیں گے، اور پھر انہیں اپنے مقام تک پہنچنے تک یعنی جنت میں جانے تک ان کو پھر پیاس ہی نہیں لگے گی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو آزاد فرما دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عنہما اس لیے لگایا کہ یہاں پہ حضرت عمر کے بیٹے اور حضرت عمر دونوں کا ذکر ہے، تو دو کے لیے جو ہے وہ ضمیر ہما جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، اور اوبویسلی یہ حضرت اگر ان کے بیٹے ہیں تو انہوں نے اپنے باپ سے سنا ہوگا یا انہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا۔ جنت کو رمضان کے لیے پورا سال مزین کیا جاتا ہے۔ فرمایا جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے پتوں سے ہوا چلتی ہوئی حور عین تک پہنچتی ہے، تو وہ کہتی ہے، رب جی اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر بنا دے، ہم ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ امام بہقی نے تینوں احادیث شعب الایمان میں روایت کی ہیں، یہ بکس کے نام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات ان کی یعنی میری امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ شب قدر ہے؟ تو فرمایا نہیں، لیکن جب کام کرنے والا اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اسے پورا پورا اجر دے دیا جاتا ہے، تو اسے پورا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ رمضان کی آخری رات ان کی یعنی رمضان میں رات کے آخر تک یعنی ایک انسان صبح روزہ رکھتا ہے، رات کا قیام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد آپ کی جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ایوری ڈے ایسے ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم رمضان کا چاند دیکھ لو، اور روزہ رکھنا موقوف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس حلال شوال کو دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے 30 دن کا اندازہ کر لو، اور ایک روایت میں ہے فرمایا ماہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ تم اس حلال رمضان کو دیکھ لو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر 30 کی گنتی مکمل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، ٹھیک ہے؟ اگر تم لوگوں کو بارش ہے، بادل ہے، کلاؤڈی ویدر ہے، اور اگر آسمان صاف نہیں ہے، آپ کو چاند نظر نہ آئے، تو پھر وہ اس کو جو ہے نا وہ شعبان کی 30 تاریخ جو ہے، اگر آلریڈی شعبان کی 30 تاریخ ہو پھر تو اوبویسلی کیونکہ یہ جو قمری مہینے ہیں یہ 31 کے نہیں ہوتے، تو اگر جو ہے نا وہ یہ 29 اور 30 کے ہوتے ہیں، تو اگر تو شعبان کی 29 کو آپ کو چاند نظر نہیں آیا تو اس کا پھر وہ نیکسٹ ڈے روزہ نہیں ہوگا، جیسے کہ اس دفعہ ہوا ہے، ابھی ہوا ہے، تو وہ شعبان کی 30 ڈیز کاؤنٹ ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہم روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح اگر رمضان کی 29 کو چاند نظر نہیں آتا تو 30 روزے پورے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حلال رمضان کا مطلب ہے رمضان کا چاند کی رویت پر، رویت ہوتا ہے دیکھنا، یہ رعا دیکھنے کو کہتے ہیں، رویت پر روزہ رکھو، اور اس حلال شوال کی رویت پر یعنی شوال کا چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا موقوف کرو۔ موقوف ہوتا ہے چھوڑنا، ختم کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو یعنی ویدر کلاؤڈی ہو تو پھر شعبان کی گنتی 30 تک مکمل کر لو۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے چاند کو دیکھنے پر روزہ رکھو اور شوال کے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑو، اور اگر ویدر کلاؤڈی ہو تو پھر شعبان کی گنتی 30 تک مکمل کر لو۔ یعنی اگر 29 شعبان ہو اور آپ لوگوں کو چاند نظر نہ آئے، ویدر کلاؤڈی ہو، اس کی وجہ سے نہ کلیئر ہو، ٹھیک ہے، تو آپ پھر 30 دن شعبان کے پورے کرو، یہ سمجھ لو کہ شعبان 30 دن کا ہے، تو پھر اس کے بعد روزہ رکھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم امی، لکھنے پڑھنے سے نابلد لوگ ہیں، ہم امی لوگ ہیں، ہم حساب کتاب نہیں جانتے، مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہے،
तीसरी मरतबा आपने अंगूठे को बंद कर लिया, फिर फरमाया महीना इस तरह और इस तरह होता है, यानी मुकम्मल 30, यानी आपने एक मरतबा 29 और एक मरतबा 30 का जिक्र किया। इसमें बताया जा रहा है सहाबा किराम की मजलिस में यकीनन आप सहाबा किराम से मुखातिब होंगे, तो वो सामने थे तो आप अपनी उंगलियों पे गिन गिन के बता रहे थे। उंगली में 30 पोरे होते हैं ना, तो एक दफ़ा आप उनको फरमा रहे थे कि यानी महीना, एक महीना 29 का होता है, एक 30 का, एक 29 का, एक 30 का, इस तरीके से आपने जिक्र फरमाया। लेकिन शाबान और रमज़ान की ख़ास तौर पे आप तलकीन कर रहे हैं कि अगर आप लोगों को शाबान ये कंसीडर आपने ख़ुद से नहीं करना है कि अब कि ये शाबान जो है वो 29 का होगा तो इसलिए हम आगे रोज़ा रख लेते हैं, बल्कि आपको अगर चाँद नज़र रमज़ान का रोज़ा रखने के लिए चाँद देखना शर्त है, ये बात इसमें कही जा रही है। हज़रत अबू बकरा बयान करते हैं, ये अबू बकर नहीं है, ये अबू बकरा ही हैं, ठीक है, कोई और सहाबी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद के 2 महीने रमज़ान और ज़ुल्हज्जा कम नहीं होते, रमज़ान और ज़ुल्हिज्जा कम नहीं होते, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। ला यनकुसानी, रवाह मुस्लिम। इससे ये भी मुराद हो सकता है कि ये ऑलवेज़ 30 डेज़ के ही होंगे, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आएगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी शर्त लगाई है कि जब तक आपको रमज़ान का चाँद नज़र नहीं आता आप रोज़ा नहीं रखेंगे, और जब तक आपको शवाल का चाँद नज़र नहीं आता आप रखना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और अगर हमें 29 को शवाल का चाँद नज़र आ जाता है तो ऑब्वियसली हम फिर नेक्स्ट डे 1 शवाल को रोज़ा नहीं रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर हमें 29 शाबान को चाँद नज़र नहीं आया है तो फिर जो है हम बल्कि उसके 30 डेज़ कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम रमज़ान का रोज़ा रखें। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स रमज़ान से 1 या 2 दिन पहले रोज़ा ना रखे, अलबत्ता अगर कोई शख्स मामूल से रोज़े रखता चला आ रहा है तो वो इस रोज़ रोज़ा रख ले, मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब निस्फ शाबान हो जाए तो फिर रोज़ा ना रखो, रवाहु अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्ने माजा और दारमी। देखिए निस्फ शाबान, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बरात भी कह सकते थे कि शब बरात के बाद रोज़ा ना रखो, लेकिन हदीस में शब बरात का ज़िक्र नहीं मिलता। इसकी भी इस पे जो है मज़ीद तफसील अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आपको एक अनदर टॉपिक पे जाना पड़ेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान की खातिर शाबान के चाँद यानी अय्याम की गिनती करो, यानी क्योंकि रमज़ान आने वाला होता है इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम्हें शाबान के डेज़ का भी पता होना चाहिए कि शाबान कब शुरू हुआ था, ठीक है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के अलावा 2 माह लगातार रोज़े रखते हुए नहीं देखा, रवाहु अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई और इब्ने माजा, ये सारे बुक्स के नाम हैं। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं जिस शख्स ने शक के दिन का रोज़ा रखा तो उसने अबुल कासिम की नाफरमानी की। शक के दिन का रोज़ा के यहाँ क्या मुराद है कि 29 शाबान की है, ठीक है, या उसको पता ही नहीं है कि शाबान की आज क्या तारीख है, लेकिन वो ये समझता है कि सुबह रोज़ा होगा, ठीक है। जैसे आजकल के जो पम्फलेट्स वगैरह होते हैं या ऐप्स वगैरह होती हैं तो उनमें तो आपने फरमाया है कि अगर आप लोगों को चाँद की गवाही मिलती है, चाँद का देखने का प्रूफ मिलता है तो आपने रोज़ा रखना है, वरना चाँद देख के बगैर रोज़ा इसका नहीं होगा। तो जिसने अपने जो है वो क्या कहते हैं कि खुद से ये कर लिया कि नहीं रोज़ा होगा, चाँद बादलों की वजह से नज़र नहीं आया लेकिन मुझे लगता है रोज़ा होगा और वो रोज़ा रख ले, तो उसने गुनाह का काम किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैं इब्ने अब्बास का भी बता दूं, जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हैं, इसी तरह इब्ने अब्बास भी जो हैं ये अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, तो हज़रत अब्दुल्ला भी आपके चचा थे और ये इब्ने अब्बास जो हैं ये उनके बेटे हैं। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं एक अराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो इसने कहा मैंने रमज़ान का चाँद देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी तुम कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह।
فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو قال نعم، اس بندے نے کہا یس جی، تو قال پھر آپ نے فرمایا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیک کر رہے تھے کہ کیا یہ مسلمان ہے، تو قال نعم، اس نے کہا جی ہاں، تو آپ نے فرمایا یا بلال، سوری میں عربک پڑھنا شروع ہوگی، تو اللہ کے رسول اس نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ یعنی ہر ایک کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایمان والے کی، یہاں پہ دیکھیں ایک بندے کی گواہی ہے، کسی ایک بھی ایمان والے کی گواہی مل جاتی ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی، جس نے چاند دیکھا تو اس کو کیا ضرورت پڑی جھوٹ بولنے کی۔ اور چونکہ نیو مون جو ہوتا ہے وہ بالکل شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے اور بہت ہی وہ باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہے نا کوئی ایک بھی دیکھ لے اور اگر وہ ایمان کی حالت میں ہو، وہ مومن ہو اور جھوٹا نہ ہو، یعنی اس میں پھر دیکھیں گے کہ اس میں جو گواہی دینے کی علامات ہیں وہ پائی جاتی ہیں، تو پھر اس کی گواہی قبول کی جائے گی، تو وہ پھر سارے لوگ روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عمر ہی بیان کرتے ہیں جی لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، رواہ ابو داؤد اور نسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی گنتی کا دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم شعبان کے مہینے کی گنتی کا، ٹھیک ہے، یعنی باقی مہینے بھی آتے تھے چلے جاتے تھے آتے تھے، لیکن شعبان کا آپ بطور خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ یہ کس دن شروع ہوا ہے اور اس کے کتنے دن ہو گئے۔ اب تو ہمارے پاس کیلنڈر وغیرہ ہیں، تب میں بھی ایسی فیسلٹی نہیں ہوگی، تو پھر آپ جو ہے وہ باقاعدہ اس کا زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کب شروع ہوئے اور کب ختم ہوگا، اور پھر رمضان کا چاند کا بھی جو ہے نا وہ شعبان کی گنتی کے دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ پھر آپ رمضان کا چاند نظر آنے پر روزہ رکھتے، یعنی اور اگر مطلب ابر آلود ہوتا تو آپ 30 دن کی گنتی فرماتے پھر روزہ رکھتے، رواہ ابو داؤد۔ پیچھے کہا ہے نا کہ یہ جتنے بھی قمری مہینے ہیں یہ ایک 29 کا، ایک 30 کا، ایک 29 کا، ایک 30 کا ہوتا ہے، تو اب ہم یہ گیس کر لیتے ہیں کہ شعبان سے پہلا جو مہینہ تھا وہ 30 کا تھا، تو اوبویسلی نیکسٹ ماہ جو ہوگا وہ 29 کا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، اگر 29 ہے آپ اس نائٹ میں چاند دیکھیں، اگر ویدر کلاؤڈی ہے آپ کو چاند نظر نہیں آیا تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ شعبان کے 30 دن پورے کریں گے، اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے آپ روزہ رکھیں گے۔ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھنا، چاند کی گواہی کا ہونا، یہ مطلب اس کی شرط ہے۔ حضرت ابو البختری بیان کرتے ہیں ہم عمرے کے لیے روانہ ہوئے، جب ہم نے بطن نخلا کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا تو ہم چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے، تو کچھ لوگوں نے کہا یہ تیسری رات کا ہے، کسی نے کہا دوسری رات کا ہے۔ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے تو ہم نے کہا ہم نے چاند دیکھا، تو کسی نے کہا وہ تیسری رات کا ہے اور کسی نے کہا دوسری رات کا ہے، تو انہوں نے فرمایا تم نے کس رات اسے دیکھا تھا؟ ہم نے کہا فلاں فلاں رات، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمضان کی مدت اس کی رویت مقرر کی ہے، وہ رمضان اس رات سے شروع ہوتا ہے جس رات تم اسے دیکھ لو۔ اور ابو البختری کی ایک دوسری روایت میں ہے انہوں نے کہا میں نے ذات ارق کے مقام پہ رمضان کا چاند دیکھا، تو ہم نے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ایک آدمی کو ابن عباس کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شعبان کو اس حلال رمضان کی رویت تک دراز کیا ہے، اگر مطلع ابر آلود ہو تو گنتی کو مکمل کر لو، رواہ مسلم۔ اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے جب چاند کو دیکھا نا تو کوئی کہنے لگا کہ یہ تو تیسرے دن کا چاند ہے اور کوئی کہنے لگا یہ دوسرے دن کا چاند ہے، پھر انہوں نے ابن عباس کو، اچھا ابن عباس سے انہوں نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ یہ ابو البختری ہیں اور یہ جو ہے نا یہ صحابی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ اوپر بھی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے اب اپنی پہچان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ اور جو تابعین اور تبع تابعین، یہ ان کو کہا جاتا، تابعین ان کو کہا جاتا ہے جنہیں صحابہ کرام کو پھر دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام کو دیکھا، ان کی صحبت میں بیٹھے، اور پھر تبع تابعین وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو بھی نہیں دیکھا لیکن ان لوگوں کو دیکھا جن نے صحابہ کرام کی صحبت میں بیٹھے تھے، جو انہوں نے ان سے علم حاصل کیا تھا، صحابہ کرام کو دیکھا ہوا تھا، تو ان کو تبع تابعین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے بات۔
اگر یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، متفق علیہ۔ سحری ضرور کھایا کرو، سحری کا کھانا یعنی جو ہے روزہ رکھنے کے لیے اٹھنا ضرور چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے، رواہ مسلم۔ یاد رکھے گا یہود و نصارہ یعنی عیسائی اور جو ہے یہودی یہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں ڈفرنس کیا ہے کہ وہ لوگ سحری نہیں کھاتے ہیں، وہ رات کو بس روزہ جو کھا پی لیا بس ٹھیک، صبح بس ویسے ہی رہتے ہیں، پھر دوسرے دن جا کے وہ روزہ جو ہے نا وہ کھولتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر اور بھلائی پر رہیں گے، متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات اس طرف سے آ جائے اور دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اوبویسلی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے بتا رہے ہوں گے اس طرف اور اس طرف، یعنی جب رات اس طرف سے آ جائے اور دن اس طرف پلٹ جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ افطار کر لے، متفق علیہ۔ اس بات پہ سارے لوگ متفق ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزوں میں وصال کرنے سے منع فرمایا، تو کسی آدمی نے آپ سے عرض کی اللہ کے رسول آپ تو وصال فرماتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے، میں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے، متفق علیہ۔ روزوں کو وصال کرنے میں یعنی ایک روزے کے ساتھ دوسرا یعنی بغیر کھائے پیے اور بغیر افطاری کیے سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے فورتھ ڈے اس طریقے سے روزے رکھنا جو ہے نا یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ افطاری، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھلا پلا دیتے ہیں، اس لیے میں اکٹھے بھی روزے رکھ لیتا ہوں، میں بغیر افطاری اور بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ میری اسپیشلٹی ہے کیونکہ میں نبی ہوں اور میرا اللہ مجھے کھلا اور پلا دیتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارمی اور ابو داؤد نے فرمایا معمر، زبیدی، ابن عیانہ اور یونس ایلی نے اس حدیث کو حفصہ پر موقوف قرار دیا ہے اور ان سب نے زہری سے روایت کیا ہے، یعنی یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ بات صرف ایک حفصہ نہیں کہی ہے اور کسی نے نہیں کہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے نیچے رکھے، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان فجر سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اسے نیچے رکھے، ٹھیک ہے جی۔ آپ چائے پی رہے ہیں، چائے کا کپ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ چائے فنش کریں گے، آپ یوگرٹ کھا رہے ہیں تو یوگرٹ کا پیک آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو فنش کریں گے، آپ روٹی کھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، آپ اس کو کھائیں گے، آپ کی پلیٹ میں تھوڑا چند 2-4 لقمے رہ گئے، آپ اس کو پورا کریں گے۔ یہ جو بات بنی ہے نا جو ادھر اذان ہوئی تو آپ نے بالکل جو ہاتھ میں پکڑا وہ بھی چھوڑ دینا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ٹھیک ہے جو ہمیں آج تک جو ہم سن کے تو روزے رکھتے ہیں اور سن کے ہی سارے احکام پہ عمل کرتے ہیں تو مچ بیٹر ہے کہ ہم پڑھ بھی لیں، ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم نے تو چند حدیث کسی بھی آرڈر کے مطابق ہم نے جو بھی کوئی شرع کا حکم ہے تو ہم نے اس کے مطابق صرف چند حدیث سنی ہوتی ہیں، تو کہ کتنا اچھا ہو کہ ہم ڈیٹیل حدیث پڑھیں، ہر حدیث پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ مطلب بات آخر اگر روکا گیا ہے تو کیوں روکا گیا ہے اور اگر اجازت دی گئی ہے تو کیوں اجازت دی گئی ہے، اس چیز کا پتہ ہمیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے وہ بندے زیادہ محبوب ہیں جو ان میں سے افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جو روزہ کھولنے میں جلدی کرتے ہیں، مجھے وہ لوگ پسند ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے گا، چلیں آگے، میں اپنی طرف سے کوئی نہیں بتاتی، حدیث آتی جائیں گی تو آپ دیکھتے جائیں گے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو وہ کھجور سے افطار کرے کیونکہ وہ باعث برکت ہے، اگر وہ نہ پائے تو پھر پانی سے افطار کر لے کیونکہ وہ باعث طہارت ہے۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، دارمی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کیونکہ وہ باعث برکت ہے، صرف امام ترمذی نے یہ الفاظ ایک دوسری روایت سے نقل کیے ہیں، رواہ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی۔ اتنی بکس میں یہ والی حدیث، اتنی اور بھی ادر بکس میں بھی یہ والی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے۔ جی پہلے میں یہی بات بتانے لگی تھی کہ آپ مغرب سے پہلے، نماز مغرب اور اذان مغرب سے پہلے جو ہے وہ آپ روزہ افطار کرتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے کچھ لوگوں کو خود سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جب اذان ہو جائے تو آپ رک جاؤ، دعا شعا پڑھو، پھر اس کے بعد۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو ہی آپ دیکھو سورج غروب ہو گیا آپ فوراً روزہ کھول لو، اس کے لیے اذان شذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس یہ ایپس وغیرہ ہیں، جو ہم ادر کنٹریز میں رہتے ہیں، پاکستان میں جو ہیں وہ تو باقاعدہ ہارنز ہوتے ہیں، اور لیکن جو ہم ادر کنٹریز میں ہمارے پاس ایپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے اکارڈنگ جو ہے ہمیں جو ہی اذان ہو یا جیسے بھی وہ پہلے الارم ہو تو ہمیں روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں کے سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو پھر چند چھوہاروں سے، اور اگر چھوہارے نہ ہوتے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ ترمذی، ابو داؤد، امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے، رواہ ترمذی۔ حسن غریب ہے یعنی بہت اچھی، یہ ٹھیک حدیث ہے، یعنی صحابہ کرام نے یہ بات کی ہوئی ہے۔ غریب یہ ہے کہ اس میں نا کچھ اور پوائنٹ بھی ہیں جو مسنگ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ پوائنٹس مسنگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کرا دے تو اسے بھی اس روزہ دار یا مجاہد کی مثل اجر ملتا ہے۔ بہقی فی شعب الایمان اور محی السنہ نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ روایت صحیح ہے، رواہ البہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کرتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ جی روزہ افطار کرنے کی دیکھو جو دعا ہمیں پڑھائی گئی ہے اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے۔ یہ دعا ہے اصل میں روزہ افطار کرنے کی، ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، رواہ ابو داؤد۔ یہ دعا میں سجیسٹ کروں گی ہر بندے کو کہ یہ دعا یاد کر لیں، انشاءاللہ میں اس کو سب کو سینڈ بھی کر دیتی ہوں۔ حضرت معاذ بن زہرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک سمتو ہے جی، یہ سمتو لفظ نہیں ہے، لک سمتو وعلی رزقک افطرت۔ ہمیں جو دعا یاد کروائی گئی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت والیک توکلت وعلی رزقک افطرت، ٹھیک ہے۔ لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں کہا جا رہا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اچھا جی، رواہ ابو داؤد مرسلا، یہ ابو داؤد نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ مرسل حدیث کا بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، مرسل حدیث وہ ہوتی ہے کہ جو یہ دیکھیں معاذ بن زہرہ ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ روایت کی ہے۔ اب یہ جو تھے یہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں۔ تو تابعی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کریم کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تو تابعین میں سے ہے تو انہوں نے تو کچھ میں نے تو صحابہ کرام کو بھی نہیں دیکھا ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ نا یہ بہت سے ایسے تھے، اور ہر تابعی کو ہم سچا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہر تابعین کو پھر دیکھا جائے گا، ان کے آگے سے کریکٹرز بھی دیکھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہے ایک خاص قسم کا علم ہے، تو اسی لیے جب انہوں نے کوئی مرسل حدیث کا نیچے لکھا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا یہ اتھینٹک، اس کی اتھینٹسٹی میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے اگر انہوں نے نا، چونکہ انہوں نے کسی صحابہ کے ریفرنس سے یہ بات نہیں کی ہوئی، انہوں نے خود ہی یہ والی بات کر دی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ اگر اللہم اللہ کا سمت والا ربی کا رزق کا افطار، تو یہ والی دعا جو ہے یہ کسی تابعی کے ذریعے سے پہنچی ہے ہم تک. یہ جو ہے یہ مرسل روایت ہے، تو مرسل روایت کو پہ بھی عمل نہیں کیا جاتا. لیکن یہ جو لینے والے ہیں یہ حدیث میں اس کا کیوں، اچھا یہ بکس میں پھر اس کو کیوں لکھا گیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے یہ بات کی ہے تو ہو سکتا ہے اس نے کسی ذریعے سے سنی ہو، لیکن اس نے چونکہ وہ پورا بیان نہیں کیا ہوا. اگر تو کوئی شرعی حکم ہوتا نا اس میں تو اس کو ہم نہ لیتے، لیکن چونکہ یہ ایک جسٹ دعا ہے تو اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں. رواہ ابو داؤد ابن ماجہ. یہ دیکھیں کس چیز کے ساتھ جوڑے ہیں، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی رہیں گے دین غالب رہے گا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ نبی کے طریقے پہ رہیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم یہاں تک رکھتے ہیں. میں نے چونکہ دوسری ریکارڈنگ کر چکی ہوں آلریڈی، یہ کی تھی، اور یہ والی جو ہے نا یہ اس میں کچھ پرابلمس کی وجہ سے یہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی، تو اس لیے میں نے اس کو رپیٹ کیا اب دوبارہ سے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ان حدیث کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں چند ایک احادیث پتہ ہیں رمضان کے بارے میں، اور کتنی زیادہ یہ تقریباً 200-300 احادیث ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جتنی بھی احادیث کی بکس ہیں ان میں سے ان کو گیدر کیا گیا ہے، ان سے لیا گیا ہے، اور یہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں تاکہ ہمیں صرف وہ 4-5 احادیث نہیں جو بہت ہی فیمس ہیں اور جو ہم نے سنی ہوئی ہیں، بس اپنے بڑوں سے سنی ہوئی ہیں، اس کے مطابق ہی ہم سنا کے روزہ رکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بکس میں کیا لکھا ہوا ہے، ادر احادیث میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو بھی ہم جو ہے نا ہمیں علم ہونا ضروری ہے. تو اس کی ریکارڈنگ کر کے آپ لوگوں کو سینڈ کرنے کی صرف ایک وجہ بھی صرف یہی ہے. میں بک مشکات المصابیح میں سے باب روزوں کا بیان، اس میں سے میں آپ کو جو ہے یہ احادیث پڑھ کے سنا رہی ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کو منانے کی، اور اس رمضان میں جو ہے نا اب نبی کے طریقوں پہ عمل کرنے کی، اور بھرپور طریقے سے جو ہے اس کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان